إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے ان سب کو ان کے دور میں اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر کسی نہ کسی معجزے سے ہمکنار فرمایا تاکہ لوگ کوئی ایسا بہانہ نہ پیش کر سکیں کہ اللہ جس شخص کو تو نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا اس سے ہم نے کوئی ایسا کام سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. بات تو کوئی انسان بھی کر سکتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کوئی خاص نشانی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے
ہر نبی اور ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور خصوصاً اس دور کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اگر کسی دور میں جادوگروں کا ذوق تھا تو وہاں اس طرح کا معجزہ دیا، اگر کہیں حکمت و دانائی کا شور و غوغا تھا تو وہاں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزے عطا فرمائے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جہاں اور بہت سارے معجزات سے نوازا، ان میں ایک معجزہ قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہاں ایک معجزہ جس کو مختلف قسم کے رنگ دے کر، جس کے متعلق مختلف قسم کے قصے اور کہانیاں گڑھ کر کے، جس کی اصل حقیقت کو پامال کر کے، اس کی اصل شکل کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس مہینے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جس کا اس مہینے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی، اور یہ بات اس مہینے میں اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ چونکہ لوگ بھی اسی مہینے میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجب المرجب کے مہینے میں، اور خصوصاً تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 27 رجب کو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے ہیں اسراء و معراج کے حوالے سے، اور جو زیادہ بات قرین قیاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول میں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کا نام اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے 7واں آسمان، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے قریب کیا گیا، پھر رات کے کچھ حصے میں واپس آئے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام واپس آئے، اور صبح لوگوں کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن چلو لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہی صحیح، اور بیان تو صحیح کرو۔ بات لوگوں کے سامنے رجب کے مہینے میں اسراء و معراج کی، پھر اس کے اندر بھی بڑی عجیب و غریب قصے کہانیاں۔ مالک الملک نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی لیے اس بات کو اعلان کر کے فرمایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے کہا کہ آپ کا پروردگار أَحَاطَ بِالنَّاسِ تمام لوگوں کو جانتا ہے، ان کی ایک ایک نفسیات سے وہ واقف ہے، اور ساتھ کیا فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو یہ جتنی چیزیں دکھائیں، یا آپ نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچتے ہوئے، مسجد اقصی سے 7واں آسمان، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، حتیٰ کہ 7 آسمانوں تک آپ پہنچ گئے، پھر سدرۃ المنتہا پر آپ نے
امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، پھر آپ کے پاس دودھ اور شراب کو پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو اختیار کیا، پھر رب العالمین کے قریب کیا گیا جہاں آپ نے قلم کے چلنے کی آواز سنی، پھر رب العالمین سے تحفے حاصل کیے، پھر آپ واپس مسجد حرام مسجد اقصی تک پہنچے، آپ واپس آئے، یہ سارا واقعہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ واقعہ اسراء و معراج جہاں مسلمانوں کے لیے بہت سارے سبق اور درس دیتا ہے، وہاں بہت سارے مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے اور ان کے ایمان کو جانتا ہے، جانچ اور پڑتال کرتا ہے کہ یہ لوگ کہاں تک مومن اور مسلمان ہیں۔ اس لیے رب العالمین یہ اپنی بات نہیں کہتا، اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ قرآن مجید، گھر جا کر ترجمہ پڑھیے، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ اللہ رب العالمین نے بڑی واضح الفاظ میں کیوں فتنہ قرار دیا، آئیے تھوڑا سا چلتے جائیے کہ سب سے پہلے اس بات پر لوگوں کا اختلاف، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ حقیقت میں روح اور جسم کے ساتھ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان یہ سین کے ساتھ ہے، سبحان کیوں کہا؟ اس سے پہلے مکے والوں نے کہا تھا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم چاہتے ہیں تمہارا ایک بہترین گھر ہو، ایک باغ ہو، ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، تم آسمان پر بھی چڑھ کر واپس آ جاؤ، ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ایک کتاب لے کر آؤ جس کو ہم خود پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ قل، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے، قل سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشر رسولا، یہ سارے کام کرنے میرے بس میں نہیں، ہاں مالک کروا دے تو اس کی مرضی ہے۔ آپ نے اس وقت سبحان، اور وہ عربی جانتے تھے، مکے والے عربی جانتے تھے، خاموش ہو گئے جب لفظ سبحان بولا، خاموش ہو گئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اسراء معراج سے ہمکنار کیا، جب واپس آ کر بتایا تو اللہ رب العالمین نے پہلے لفظ سبحان بولا ہے تاکہ یہ لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ نہ سکیں کہ اس وقت تو تم بڑا کہتے تھے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اور اب کہتے ہو معراج کے کچھ حصے میں 40 راتوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ہے، اور تم رات کے کچھ حصے میں، اور پھر اس پر مستضعف تم کہتے ہو 7 آسمانوں کی سیر، اتنا لمبا سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جہاں اس موقع پر میں نے سبحان بول کر اپنے پیارے حبیب کا دفاع کیا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں اور ابن عبد العز
وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جو اسراء و معراج کا ہے، آپ کو حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ لفظ عبد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لایا جانا اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا، براق پر بیٹھنا اور اترنا، اگر یہ خواب کا واقعہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس لیے بھی روح اور جسم کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ابو جہل کو، دیگر بنو کعب بن لؤی کو یہ واقعہ سنایا تھا، یہ خواب ہوتا تو ان کو تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تعجب تو اس بات پر، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ تو نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، بتا وہ کیسی ہے، کیونکہ ان میں سے بعض لوگ مسجد اقصیٰ کو دیکھ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں بتانے لگا تو کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، اللہ رب العالمین نے میرے بالکل قریب مسجد اقصیٰ کو لا کھڑا کیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے ایسے یوں محسوس ہوا بالکل میرے سامنے ہے، جو جو چیزیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں وہ پوچھتے جاتے میں اس کو دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یہی معجزہ ہے، یہی لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے، یہاں لوگوں کے ایمان کو جانچا گیا کہ لوگ کتنا ایمان لاتے، اور جس نے ایمان قبول کیا، جس نے تصدیق کی، قیامت تک لوگ 24ویں پارے کی ابتدائی آیات پڑھتے رہیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ اور ادھر فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ابو جہل اور اس کی پوری پارٹی۔ وہ ظالم جب حق بات آ گئی انہوں نے جھٹلا دیا، اور ادھر اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں سب سے پہلے تو ہماری یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ آپ کو کیسے ہوا؟ حالت بیداری میں، خواب میں نہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، صرف وہ چند چیزیں جو ہمارے لیے سبق کا باعث ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے، اور ایک بات میں ام ہانی کے گھر سے، یہ اپنا گھر کہنا، اور ام ہانی کا گھر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام ہانی کے گھر میں رہتے تھے، اس لیے اس کو اپنا گھر بھی کہا اور ام ہانی کا گھر بھی کہا۔ اس لیے جو منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چیز کبھی اس کے گھر میں، اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں کچھ اختلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے، یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، تو یہ بات بھی ان کی غلط ہے، اس لیے کہ یہ رات کو ہوا معراج کا واقعہ، اور ہجرت کا واقعہ دوپہر کو ہوا، اور یہاں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ مسجد نبوی تو اس وقت ابھی تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ تو یہ جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سینے کو چاک کیا گیا حتیم میں، دل کو نکال کر اس کو دھو کر اس کے اندر نور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو اسی طرح رکھ کر میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا، میں نے دودھ کو پسند فرمایا، جبریل فرمانے لگے ہدیتا للفطرہ، آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اگر آپ شراب پی لیتے تو ساری امت ہی گمراہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق لایا گیا، وہ اس کے اوپر بیٹھا، اس نے تھوڑی سی حرکت کی، جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے وہ شوخی کرتے ہو، تجھے پتہ نہیں آج ساری کائنات سے افضل انسان آپ پر بیٹھا ہے،
ساری کائنات سے افضل ہے. اس کے پسینے چھوٹ گئے. اس کا قدم کہاں جاتا تھا؟ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. اتنی سپیڈ، براق برق سے بجلی کی رفتار. خیر وہاں پہنچے. مسجد اقصی میں بعض سیرت نگاروں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف جانے سے پہلے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی انبیاء کو. اور بعض نے بیان کیا کہ واپسی پر بیان کی. پہلی بات یا بعد میں 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور پڑھائی ہے، جس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء کے امام. آپ کی شریعت پر جو عمل نہیں کرے گا، آپ کی زندگی میں آپ کی شریعت کی موجودگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو وہ بھی اپنی شریعت کا سکہ نہیں چلائیں گے بلکہ میرے متبع اور پیروکار بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اس لیے ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کو چھوڑ کر بڑوں کی وڈیروں کی بات کو اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ دنیا آخرت میں نقصان اٹھائے گا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تسلیم کیا ہے تو پھر آج کے مسلمان کی اس وقت تک کامیابی نہیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام پیشوا مقتدار نہیں مان لیتا اور آپ کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کر دیتا. ایک اور چیز جو بڑی اہم بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسروق نے پوچھا تھا، اما جان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو فرمانے لگی تیری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. ابو عائشہ یہ مسروق کی کنیت تھی. یاد رکھ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اگر کسی شخص نے کلام کیا تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ کہ ہوا نور انا یرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ تو نور ہے، اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ اور قرآن مجید کی پھر کی آیت تلاوت فرمائی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس دنیا میں کسی آنکھ میں یہ استطاعت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے. ہاں قیامت کے دن جنت میں مومن اپنے رب کا دیدار فرمائیں گے، دیدار کریں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس بات کی خواہش کرنی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج دنیا کے عظیم سکالر جن کو لوگ بہت بڑے سکالر کہتے ہیں، جن کی شہرت کا سکہ پوری دنیا میں عام آدمی بات کرے تو افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایسا انسان منبر پر کھڑا ہو کر بات کرے کہ جو بات اللہ رب العالمین کی کتاب کے خلاف ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مخالف ہو، وہ جہاں خود گمراہ ہوتا ہے وہاں کافی انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ایک شخص کی
سے خود اپنے ان کانوں سے سنا. اس نے کیا کہا؟ بہت بڑا مجمع جس میں یہ الفاظ وہ زبان سے نکالتے ہوئے عام مجمع عام میں اس نے یہ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ رب العالمین کے قریب ہوئے لا مقام ہے. یہ بھی عجیب لفظ ہے، لا مقام. پھر یہ نوریت اور بشریت کا جھگڑا اٹھانے والے ضرورت ہی نہیں. پھر نوریت کا لباس اتر گیا، بشریت کا لباس اتر گیا. میں پھر نور بھی نہیں، بشر بھی نہیں. ذرا الفاظ میں تضاد دیکھیے، اپنے نظریہ اور سوچ اور فکر میں تضاد دیکھیے. اور واقعتاً جو انسان کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ خبطی ہو جاتا ہے. اس کو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے نظریے اور عقیدے کی ہی نفی کر رہا ہوں اپنی بات میں. کیا کہتا ہے؟ پھر وہ نور بھی نہیں رہے، بشر بھی نہیں رہے. بھئی کیا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کیا ہوئے؟ خود دنیا میں نور مانتے ہو، جب لا مقام میں جائیں تو پھر نور بھی نہیں رہے، بشر بھی نہیں رہے. کیا ہو گئے؟ کون سی چیز کی مخلوق آ گئی ہے؟ کہتے ہک ہے، ہک ہے. پھر وہ ایک ہی ہو گئے، ایک ہی ہو گئے. جو ہک کو ڈو کہے وہ مشرک اور کافر اور مشرک ہے. جو دو کو ایک، جو ایک کو دو کہے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے. معاذ اللہ. کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہو گئے. معاذ اللہ. جو دونوں کو ایک نہ کہے، جو ایک کو پھر دو کہے کہ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظریہ و عقیدہ رکھنے والا معراج کے واقعے میں وہ انسان مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. اب میں جو انسان کسی دوسرے مسلمان کو لعنتی کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، کافر کہتا ہے، یہ کلمہ دائیں کی جانب جاتا ہے، شمال کی جانب، جنوب کی جانب، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ اتنا سنگین کلمہ پھر وہ اسی انسان کی طرف پلٹ کر آتا ہے جس کو لعنتی، کافر یا فاسق کہا ہوتا ہے. اگر وہ واقعتاً کافر ہو، واقعتاً فاسق ہو، واقعتاً کو لعنتی ہو تو وہ کلمہ اس تک پہنچ جاتا ہے. اگر وہ انسان نہ کافر ہو، نہ فاسق ہو، نہ لعنتی ہو تو یہ کلمہ پلٹ کر اس انسان کی طرف آ جاتا ہے جس انسان نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی ہوتی ہے. کسے کہانیاں سننے کے بڑے عادی، حقیقت سے نہ آشنا. نتیجہ ہمارا یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے. ہم نے اسلام کو اس قدر خود تسلیم کیا، اس قدر خود ہم نے اسلام کو پامال کیا، اسلامی تعلیمات کو ہم نے اس قدر رسوا کیا. معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اتنا تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا تھا. وہ اس بات کو جانتے تھے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. دنیا میں یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. پھر رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے دیے. آپ جانتے ہیں کہ 50 نمازوں کا تحفہ. کبھی ان لوگوں نے نماز کے بارے میں بات نہیں کی ہوگی، اور اگر کی ہوگی تو اپنی مرضی کی. نماز جس کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے، اس معجزے سے ہمکنار کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ ایک صرف قصے اور واقعے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس واقعے سے ہمکنار کرنے کا مقصد یہ تھا، ان لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں یہ تکلیفیں دی تھی. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا.
اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں کہ یہ مکے کے لوگ اگر آپ کو یہاں ٹھہرنے نہیں دے رہے کہ ان کو یہ اعلان کر دو تو میں تو مکہ سے نکلوں گا، ہجرت کروں گا، تو یاد رکھنا پھر زیادہ دیر تم بھی مکے کے اندر نہیں رہ سکتے۔ ایک دن آنے والا ہے فاتح کی حیثیت سے میں بھی مکہ آؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہودیوں عیسائیوں اب تمہاری حکمرانی ختم ہونے والی ہے، اب بول بالا ہوگا تو اسلام کا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا، لیکن آج ہم نے جو سرداری ملی تھی، جو ساتوں آسمانوں تک لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سرداری عطا کی تھی، آج ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اور اس کا سب سے پہلا سبب کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں یہ مسجد فل ہے، لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، لیکن کیا کبھی دیکھا فجر کی نماز میں بھی اتنے لوگ ہیں؟ اسی لیے انبیاء نے آپ سے نہیں ڈرتے، یاد رکھو آپ سے نہیں ڈرتے، آپ کے اندر یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے جب اس نے جوش مارنا ہے یہ پھر قائم ہو جائیں گے، لہذا ان کی اس مسلمانی کو ختم کیا جائے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے ایک نے کہا تھا جب مسلمان اپنے جمعے کی نماز اور فجر کی نماز میں تعداد کو برابر کر لیں گے پوری دنیا پر حکومت کر جائیں گے۔ آپ حقائق کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 انعامات خصوصی عطا کیے تھے اللہ رب العالمین نے، وہ کیا تھے کہ ایک ابراہیم ایک 3 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا انعام یہ تھا کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ جو انسان جو شخص اس حالت میں فوت ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، عقیدہ توحید پر اس کی موت آئے گی، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ کبھی ہم نے اپنے عقیدے کی طرف توجہ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں ہمارے لیے یہ تحفے لے کر آئے، اور ہم ان کو قصے کہانیاں اور مختلف واقعات اپنی طرف سے گڑھ کر بیان کر کے بات کو ختم کر دیں؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہماری کامیابی ہماری کامرانی اس میں ہے کہ ہم اس واقعے کے اندر جو دروس اور سبق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قرآن مجید نے ہمیشہ اصول کی بات کی ہے، فروعات کو ہر اہم حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی پہلی یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف اسراء کا بیان کیا ہے، اور تھوڑا سا ذکر سورہ نجم کی آیات میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ جنت اور جہنم کی سیر اور یہ سارے واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ قرآن مجید نے اس اسراء معراج کے واقعے کے ضمن میں جو اصول بیان کیے ہیں ان کو 14 نکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں خصوصاً پاکستانی بھائی کہ پاکستان سٹڈی میں کسی قسم کی ڈگری حاصل کرنی ہو، وہ ماسٹر کی ہو یا پی ایچ ڈی کی ہو، اس وقت تک اس انسان کو وہ ڈگری حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ قائد اعظم کے 14 نکات نہ بیان کر لے، اس کو نہ یاد کر لے۔
قائد اعظم محمد علی جناح کے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے اسلام کے جو انہوں نے کو بھی یاد کیا، شاید پتہ بھی نہ ہو ہم سب کو۔ میرے عزیز بھائیوں، معراج کی رات اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو 14 نکات دیے ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی عبادت کی ہو، معاملات کی ہو، 14 نکات بیان کیے ہیں۔ وہ آپ سے دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے کہ جب جا کر ان کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے لے کر كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا تک جا کے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جو چند ایک واقعے اہم ہیں وہ کیا تھے؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا، آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سلام بھیجا، اور کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دینا اور ساتھ ان کو کہنا کہ جنت وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اس میں شجر کاری کر لو، یہاں کویت کی دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہے، وہاں سایہ دار درخت جنت کے جو ہیں ان کو حاصل کر لو، اگرچہ وہاں سورج نہیں، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ہے، لیکن پھر بھی درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شجر کاری کرو۔ دوسرا واقعہ جو بڑا ہی اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس میں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اکثریت لوگ گرے ہوئے۔ اب میں تانبے کے ناخن دیے گئے کچھ لوگوں کو، تانبے کے، اس کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو، اپنے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا اندازہ کریں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو جو دیکھا، تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اور تیسرا دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اب میں ہؤلاء خطباء امتک الذین یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم افلا یعقلون وهم یتلون الکتاب، وہ کتاب بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ وینسون انفسهم ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے زمرے سے محفوظ فرمائے کہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو، دین بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان چیزوں کا، اور یہ جو ایک آدمی کھڑا ہو کر گفتگو کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کے سامنے ایک مجلس میں بیٹھ کر، ضروری نہیں ممبر پر کھڑا ہو کر بات کریں، جس کو اللہ رب العالمین نے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اگر وہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر اس انداز میں بات کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اگر وہ جھوٹ بولے گا اور خصوصاً لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہیں کرے گا تو یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معراج کے واقعے سے جو ہمیں درس اور سبق ملتے ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست بھائی، وہ کل پرسوں ان کا فون آیا تھا پاکستان سے کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اور اسی طرح ابھی آج خطبہ جمعہ سے پہلے ہی ایک دوست کا فون آیا، وہ کہنے لگے بھائی اور بڑی ہمشیرہ کے لیے دعا کیجیے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أبدل دارهم خيرا من دارهم وأهلهم خيرا من أهلهم وأزواجهم خيرا من أزواجهم. اللهم أعيذهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا مستقيم متواصل وسد الخلق راضي بين المناكب والأقدام من جاي والأقدام جاي عبيسة في مكان. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بھائیوں دو سوال ہیں ایک بھائی نے کیے ہیں کہ دین اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے. بے شک یہ قتل حکم ہے مگر اس کا منطقی پہلو کیا ہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس کی سزا موت ہے. مرتد انسان منطقی پہلو میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. آپ نے اتنا فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے تین چیزوں کی. ایک وہ انسان جو اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا ہے. دوسرا وہ انسان جو پورا زانی ہے اس کو قتل کرنے کا حکم. اور تیسرا وہ انسان جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے قتل کے بدلے اس کو قتل کرنا والا کو اختصاص حیا اور قتل کے بدلے قتل کرنا. یہ تین چیزیں ہیں جو کسی انسان کو قتل کریں. اب قتل کے بدلے قتل کرنے کے بارے میں تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والا کو اختصاص حیا. یہ دوسرے لوگوں کی زندگی ہے. اور مرتد کے بارے میں کوئی پڑھا نہیں یاد نہیں کہ کوئی حکمت بیان کی ہو منطقی پہلے کیا ہو البتہ اس کی سلام ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ پرندوں کا کاروبار قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں کہ حلال ہے یا حرام ہے. پرندوں کا کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ رب العالمین نے پرندوں کو حلال کیا ہے انسان کے لیے. بعض جو پرندے ہیں وہ شکار کے لیے لوگ ان کو شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں اور بعض پرندے کو گھروں میں رکھے جاتے ہیں پالتو پرندے. تو جو اس طرح کے پرندے پالتو ہیں ان کا کاروبار تو درست ہے, اس میں تو کوئی عرض نہیں, وہ خریدتے بھی ہیں. اور دیکھیں اگر اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے تو پھر یعنی انڈے کہاں سے آئیں گے اور مرغی کہاں سے آئے گی. یعنی یہ پرندوں میں پالتو پرندوں میں گھروں میں رہنے والے پرندوں میں شامل ہوتے ہیں. تو جو اڑنے والے پرندے ہیں کبوتر یا اس قسم کے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو کوئی بیان ہے کہ کسی دور میں جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی حرمت کے بارے میں کوئی ذکر ہو کہ آپ نے منع کیا ہو. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے ایک صحابی
تو دیکھا کہ اس نے ایک چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے سے نکالا، چڑیا کے بچے کو اس کو چڑیا گھوم رہی تھی، تب میں اس کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اس کے بچے کو اٹھا لیا کہ میں اس کے بچے کو وہیں پہ رکھا. اگر سب کو دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی اس طرح وہ چھوٹے بچے بڑے جو ہوتے ہیں پہلے ان کو دینا میرے خیال میں کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے. کر سکتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزیز بھائیوں، ایک بڑا ہی پیچھے سے لائٹ عزیز بھائیوں، یہ ایک اعلان ہے بڑا اہم کہ پچھلے اتوار سے یہ جو اتوار گزر چکا ہے، سوال سے 11 تاریخ سے مسجد ترجیح خیتان جو کراؤن پلازا کے سامنے ہے، 2 مینار والی وائٹ کلر کی، اس میں سمر کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے. چھٹیوں میں جن لوگوں کی فیملیز یہاں ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں سمر کیمپ میں بھیجیں. 2 کیٹیگریز ہیں، 5 کلاس سے لے کر 5 سے لے کر 8 تک ایک، اور 9 سے 12 تک، بچوں کا بھی اور بچوں کا بھی. تو ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتی ہے، اتوار سے لے کر جمعرات تک، صبح 8:15 سے لے کر 11:15 بجے تک. کہ تمام بھائی جن کی فیملی جہاں ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. قرآن مجید کی تعلیم اور اسلامی آداب، فقہ اور معلومات عامہ، یہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. تمام بھائی عقیدے کا بھی ہے اس میں